گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا دورہ عراق ان کی بین الاقوامی شہرت کا باعث بنا ہوا ہے۔ بغداد کے گورنر عبدالمطلب علوی سے بھی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ملاقات کی۔ اس موقع پر عراق میں پاکستان کے سفیر محمد ذیشان احمد بھی موجود تھے۔ گورنر صاحبان نے اقتصادی، سرمایہ کاری، ثقافتی، سیاحتی اور مذہبی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر سندھ نے نجف اور کربلا کے گورنرز کی طرح بغداد کے گورنر کو بھی پاکستان، خصوصاً سندھ آنے کی دعوت دی اور کہا کہ صوبے کا پرکشش سرمایہ کاری کا ماحول عراق کی کاروباری شخصیات کا بھی والہانہ خیر مقدم کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حکومت عراق کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نجف میں سب سے پہلے پہنچا، جہاں میں نے مولا علی کے مزار پہ حاضری دی، زیارت کی ان کی۔ نجف کے گورنر سے ملا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر میں کربلا آیا، وہاں میں نے مولا عباس اور امام حسین کے مزارات پہ حاضری دی اور ان کے گورنر سے ملا۔ انہوں نے بھی ہمیں بڑا رسپیکٹ دی، احترام دیا، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں بغداد میں آنریبل گورنر بغداد کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ایمبیسڈر بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان سے تقریباً 2 لاکھ سے زائد زائرین جو ہیں وہ یہاں ہر سال آتے ہیں۔ ان کے لیے بہترین انتظامات پر میں عراقی حکومت کا اور تمام گورنر صاحبان کا جہاں جہاں زیارت پہ نجف، کربلا اور بغداد کے گورنرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی تمام انتظامیہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری پاکستان کی جو کمیونٹی یہاں پر چاروں شہروں میں موجود ہے، وہ بھی ہزاروں لوگ ہیں جو یہاں مختلف ہوٹلوں کے اندر، ریسٹورنٹس میں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں۔ اور آنریبل گورنر نے بتایا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ملنسار ہیں، کوئی ہمیں ایسی شکایت نہیں ہے۔ تو میں اپنی پوری جو ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی یہاں موجود ہے، ان کو بھی سلام دیتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جو ہمارے جو ایمبیسی ہے، ہمارے ایمبیسڈر ہیں، وہ ان کو اچھی طرح سے لک آفٹر کریں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک آنریبل گورنر نے بات کی ٹیکنالوجی کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، میری بات ہوئی ہے گورنر صاحب سے۔ ہم انشاءاللہ اس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے اوپر گورنر صاحب نے بات کی ہے، تو ہم تعلیم کی جو ایک دوسرے کے ساتھ ایجوکیشن میں تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آنریبل گورنر کو دعوت دی ہے کہ یہ پاکستان آئیں، سندھ وزٹ کریں، اور ہمارے جو آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر، جو اس وقت آرمی چیف ہیں، سپہ سالار ہیں پاکستان میں، انہوں نے ایک SIFC جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے، ون ونڈو آپریشن انویسٹمنٹ، اوورسیز انویسٹمنٹ کے لیے۔ ہم عراقی انویسٹرز کو پاکستان میں آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ تھرو SIFC انویسٹمنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گورنر بغداد کو اور باقی بھی گورنر صاحبان کو میں نے پاکستان اپنے صوبے سندھ آنے کی دعوت دی ہے۔ شکریہ۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی۔ عراقی فقہ کونسل کی سپریم کونسل کے رکن شیخ عبدالوہاب سمری نے گورنر سندھ کا مزار میں خیر مقدم کیا اور تبرکات پیش کیے۔ الجامع اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے مطابق امام ابو حنیفہ کا اسم گرامی نعمان اور کنیت ابو حنیفہ تھی۔ وہ عراق کے شہر کوفے میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ فارسی النسل تھے۔ ان کے والد کا نام ثابت اور دادا نعمان بن مرزیان تھے۔ آپ نے زندگی کے ابتدائی دنوں میں علم کے حصول کے بعد تجارت اپنائی، مگر شیخ عام شعبی کوفے کے کہنے پر تجارت چھوڑ کر علم الکلام، علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ کرنے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے کوفہ، بصرہ اور بغداد کے شیوخ سے علمی استفادہ کیا اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور شام بھی گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے مطابق عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو عہدہ قضا پیش کیا، انکار پر قید کیا اور پھر زہر دے دیا۔ گورنر سندھ کے نزدیک امام ابو حنیفہ کی علمی و فقہی خدمات امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہیں، اور عراق میں بزرگان دین کے مزارات روحانی یکجہتی کا مظہر ہیں۔
گورنر سندھ نے مزار پر ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔